السلام علیکہ یا رسول اللہ و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کلفٹن ڈیفنس اسٹیٹ ایجنٹس میلاد کمیٹی کے تمام ہی عہدیداران کو آپ کا اجتماع پچھلے سے زیادہ شاندار، خوبصورت اور روحانی ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے اپنے نبی کے ذکر کو اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال آپ کو کسی گراؤنڈ میں اجتماع کرنا پڑے گا۔ اب یہ لان آپ کو چھوٹا پڑ گیا ہے، بہت بڑی تعداد میں اسلام میں باہر بھی کھڑے ہیں۔ اگر میری آواز باہر جا رہی ہے تو میری گزارش ہے، کیونکہ ہم یہاں کچھ سیکھنے آئے ہیں، برکتیں لینے آئے ہیں۔ اب بیان کے بعد یقیناً دعا ہو جائے گی، تو توجہ کے ساتھ مزید درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور آج میں جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مجھے اندازہ ہے آج تو تمام ہی پیچ آیا ہے، لیکن ریل اسٹیٹ پر بالخصوص تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن درود پاک کب، کہاں، برے وقتوں میں کیسے کام اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے دل نہیں توڑتا، اور ذکر خیر کرنا چاہیے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہو سکتا ہے یہاں قرضے میں ہو، قرضہ دینا ہو، قرضے لینے والے عزت کے در پہ ہوں، وہ بھی غور سے سنیں۔ دو دوست تھے، اور یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں، یہ بہت بڑی بڑی درود پاک کی کتابوں کے فضائل کی جو کتابیں ہیں، بالخصوص آب کوثر میں یہ واقعہ مفتی امین صاحب نے بھی نقل کیا۔ دو دوست تھے، اور ایک وقت پورا ہو گیا، دوست نے کہا میرے پیسے واپس لوٹا دو۔ دوست نے کہا ابھی تو نہیں ہے، تھوڑا اور ٹائم دے دو۔ قرضہ واپس لوٹاؤ، اب بھی نہیں ہے، پیسے ختم ہو گئے، کاروبار ہو گیا ہے۔ بڑی کوشش کی، دوست نے پیسے نہیں دیے، مجبور جج صاحب نے اس کو بلایا، کہا پیسے کیوں نہیں دیتے؟ کہا پیسے نہیں ہیں، کاروبار ختم، کہاں سے دوں، کمائی نہیں رہا میں۔ کہا اچھا کب تک لوٹا سکتے ہو؟ کہا میرے پاس تو کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ پیسے تھے تین۔ تو اب کیا ہوا؟ جج نے کہا کہ ہے ودن 30 نہیں کی تو جیل میں چلے جاؤ گے۔ یہ بندہ باہر نکلا، سوچنے لگا کہ کاروبار کوئی نہیں، آمدنی کوئی نہیں، 3000 دینار کدھر سے چکاؤں گا؟ آخر کار اس نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے، ہو سکتا ہے وہ حدیث سنی ہو کہ آقا نے فرمایا مضمون ہے، تم میں اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اس بندے نے سوچا اور کوئی صبح 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ جب رات آنکھیں بند ہوئیں تو خواب میں کسی کہنے والے کو سنا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ علی بن عیسیٰ وزیر ادا کر۔ پوچھنے لگا کہ وزیر کا نام تو ہے علی بن عیسیٰ، مگر وہ میری مدد کیسے کرے گا؟ میں یہ جا کے کہوں گا کہ مجھے کسی نے خواب میں آواز لگائی تھی، اسی مگر وہ بھی درود۔ آنکھیں بند ہوئیں، آنکھیں تو بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ سرور کائنات، شاہ موجودات، سیاح افلاک، رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس کر دے۔ صبح پھر پوچھنے لگا مگر میں اگر علی بن عیسیٰ وزیر اور اس نے مجھ سے کوئی نشانی مانگ لی کہ ٹھیک ہے تمہیں نبی پاک نے کہا ہے، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس، تو میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس کوئی پروف تو نہیں ہے کہ مجھے پیارے آقا نے خواب میں آ کر کہا ہے۔ یہ آخری دن بھی گزر گیا، صبح یہ دن بھی درود
رات پھر سویا، نبی پاک کی پھر خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے کہا حضور میں اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے کوئی نشانی ہے، کوئی پروف ہے، تو میں اسے کیا نشانی دوں گا؟ پیارے آقا مسکرائے اور فرمایا، علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر فجر کی نماز کے بعد 500 بار 5000 جب یہ نہیں ہوتے تم کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب دیوانہ جب صبح اٹھا تو سیٹسفائیڈ، اب نشانی ہے، پروف۔ صبح وزیر کے پاس، وزیر صاحب کو کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے خادم نے کہا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا وزیر صاحب سے کہو پیغام لایا۔ خادم واپس آیا، کہا بتاؤ کس کا پیغام؟ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ وزیر نے فوراً اندر بلا لیا، کہ جی فرمائیے۔ کہ حضور مسئلہ یہ ہے، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، عدالت میں پیش ہونا ہے، مجھے نبی پاک آپ کوئی نشانی لائے ہیں کہ آپ کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ وہ عاشق رسول کہتا ہے نشانی لایا ہوں، خالی ہاتھ نہیں آیا ہوں، آقا نے مجھے ایک پروف دے کر بھیجا ہے۔ آپ روزانہ 5000 آپ ہیں، جانتا ہے جب تک درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب وہ کیسا عاشق رسول وزیر ہوگا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہے؟ اس نے تو نعرہ لگایا، اس کے تو درود قبول ہو گئے۔ وہ اپنے گھر گیا، واپس آیا، 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ بھائی کا یا رسول اللہ یہ رکھیے، 3000 مزید لیجئے، آپ میرے گھر پر قدم رکھے، آپ نے قدم رنجا فرمایا، اتنی پیاری خبر لے کر آیا، یہ بھی لیجئے، اور 3000 مزید لیجئے، اس سے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اپنے لیجئے، اور ایک وعدہ بھی کر لیجئے کہ آج کے بعد زندگی میں جب بھی کوئی کام ہوگا آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب وہ عاشق رسول جھومتا ہوا خوشی خوشی عدالت پہنچ گیا، جج صاحب کے پاس جا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور، سوچ رہے تھے کہ آج اس نے یہ کہنا ہے پیسے ہیں، مگر اس نے جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دی کہ حضور یہ میرا قرضہ لوٹا دیں اس کو۔ جج نے کہا پیسے بعد میں لوٹا، بزنس نہیں تھا، کلاش ہو گیا، پیسے کدھر سے آئے؟ اب اس عاشق رسول نے بھری عدالت میں اپنی داستان سنانا شروع کی، گویا زبان حال سے کہتا ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ وہ ساری بات دیکھو پہلے کے لوگ کیسے عاشق رسول تھے۔ وہ جج اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہے، وہ قاضی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتا ہے، عدالت جاری ہے، واپس وہ 3000 دینار آتا ہے اور کہتا ہے اے عاشق رسول سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر، اب جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا رکیے جناب، ابھی رکیے، پہلے کاغذ قلم منگوائیے، میں بھی نبی امتی ہوں، میں اس بندے پر اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا جس غلام پر، جس عاشق رسول پر قرضہ تھا اس نے 3000 واپس لوٹا دیے جج صاحب کو، جج صاحب یہ لیجئے قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ سے پیسے کیا لینے ہیں؟ جج کہتا ہے جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے وہ واپس نہیں لینے، یہ بھی تم ہی لے جاؤ۔ وہ بندہ جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، صبح عدالت میں نظر آتا، درود پاک کی برکت سے 12000 دینار لے کر گھر پہ جا رہا ہے۔ شاعر جبھی تو کہتا ہے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو۔ بہت سارے اس وقت ہو سکتا ہے بے روزگار ہوں، بیمار بیٹھے ہوں، پریشان بیٹھے ہوں، درود پاک ایک چابی ہے، یہ مصیبتوں کو دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، اے میرے یقین
اگر آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، آپ فیل کریں گے آپ کی روزی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ فیل کریں گے آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ درود 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو صبح و شام درود پڑھ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہے۔ آج اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول سب مل کر نیت کریں کہ روزانہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آج بیان کروں گا اور اس حدیث میں خوبصورت رہنمائی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کی ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ قیامت کے دن ایک بہت یہ بھی بتا دیا کہ وہ انعام کن لوگوں کو ملے گا۔ انعام کیا ہے پہلے ذرا اس کی امپورٹنس کو سمجھیے۔ قیامت خطرناک دن جو ہم سب نے فیس کرنا ہے، اللہ رسوائی سے بچا ہے، مگر ایچ اینڈ ایوری بڈی ہیو ٹو۔ قیامت کا دن سب، اس دن کیا ہوگا؟ مصیبت ہو تو سب سے پہلی مصیبت، سب سے پہلی ڈیفیکلٹی، زمین ہوگی تانبے کی، سورج ہوگا 1.25 میل پر۔ آج کل رمضان گرمیوں میں آ رہے ہیں تو میری بات سمجھنا آسان ہوگا۔ گرمیوں میں جو کام کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے افطار کے وقت کیا حال ہوتا ہے، لیکن 15 آورز 15 گھنٹے کا روزہ 40 ڈگری اس میں حال یہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن 15 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 15 گھنٹے کے بعد پانی ملتا ہے، مغرب ہوتی ہے، گرمی کم ہو جاتی ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سورج آج کروڑوں میل دور ہے، اس دن 1.25 میل دور ہوگا۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہوں گی۔ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج گرمی میں جون جولائی میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سوا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ 7 قسم کے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج میلاد میں آنے والوں غور سے سن لینا کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں اس دن دھوپ میں کھڑا رہ جاؤں، اس دن تنہا رہ جاؤں۔ آؤ آج آئے ہو اس اجتماع میں، کوشش کرو کہ کسی بھی طرح ان 7 قسم کے لوگوں میں کہیں نبی پاک کے اس فرمان کے مطابق جب اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان خوش نصیبوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ نمبر 1 میرے آقا فرماتے دل وہ شخص جو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہو۔ اب یہاں کوئی حکمران تو نہیں بیٹھا مگر ایسوسی ایشن کے لوگ بیٹھے، ہاں بزرگ۔ کبھی کاروبار میں ہمیں کسی 2 پارٹیوں کے درمیان، 2 آفیسز کے درمیان فیصلہ کرانے کی نوبت آتی ہے، کبھی خاندان میں آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے، عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ نہ دیکھنا کہ میرا رشتہ دار ہے، یہ نہ دیکھنا انصاف کے ساتھ، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عادل حکمران، یہ پہلی آقا نے بیان کی جس کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ نمبر 2 میرے آقا فرماتے وہ نوجوان، بڑی تعداد میں مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ اے جوانوں یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں نوجوان کہتا ہے جوانی تو مزے اڑانے کے لیے ہے، جوانی تو دیوانی ہے، اللہ کروں گا مگر بڑھاپے میں میرا رہوں گا، داڑھی رکھ لوں گا۔ اے نوجوانوں کیا آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، چلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہوں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے پاس
ایک مہینے کی گارنٹی کسی کے پاس، ایک ہفتے کی تو ہوگی کسی کے پاس. اچھا صبح تک سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے ایک بندے نے ہزار بھی ہاتھ، صبح تک گارنٹی نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، پل کی خبر نہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آج اس سیفرون لان سے، اس اجتماع کے بعد میں خیر اچانک لوگ جاتے ہیں نا، ہم بھی جائیں گے، لیکن جب پتا ہے کہ ایک دن کا بھروسہ نہیں، پھر کیوں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں؟ پھر کیوں اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار رہے ہیں؟ پھر کیوں شیطان؟ ہم کہتے ہیں جناب غلامی رسول میلاد بنانے آئے ہو، نبی پاک سے محبت ہے جبھی تو آئے ہیں. مگر ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جس کو موت، اس کو نماز قبول کیوں؟ دنیا کا دستور کسی کا برتھ، اگر ہم کسی بچے کی کسی کے بچے کا برتھ ڈے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھلونے لے کر جاتے ہیں، چاکلیٹس لے کر. کسی نوجوان تو ہم کہتے ہیں یار اس کو پرفیوم پسند ہے، پرفیوم لے چلتے ہیں. یہ کتابیں پڑھتا ہے، اچھی سی کتاب تحفے میں دیتے ہیں، اس کو چاکلیٹ اور اس کو کھلونے نہیں دیتے کیونکہ بڑا ہو گیا ہے. تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا گفٹ تیار کیا اپنے آقا کے لیے؟ نبی پاک کو وہی تحفہ دھونا. آقا سے پوچھتے حضور آپ کو کیا؟ نبی پاک فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آقا فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. مگر آقا کا امتی نماز قضا کر دے، اسے میلاد. مگر نیازی بعد میں ہیں اور نمازی پہلے ہیں. آؤ سارے آج نیت کرو کہ آج کے ایسے تو اے نوجوانوں شیطان کی باتوں میں نہ آؤ. لوگ کہتے ہیں یار جوانی میں مزے کرتا ہوں، دوست ہے نا کیا کریں؟ دوستوں علاقہ تبدیل مل کر کسی اور ملک چلے جاؤ گے، کسی اور محلے چلے جاؤ گے جہاں کوئی دوست دیکھنے والا نہیں، کوئی فیملی ممبر نہیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یا وہاں رب بھی نہیں دیکھے گا تمہیں؟ اللہ ہر جگہ سمیع و بصیر ہے. سیدی اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں، فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. آؤ انشاءاللہ اس میلاد کے مہینے میں ہم اپنے اندر یہ تبدیلی. اللہ کے عرش کا سایہ اے نوجوانوں اگر تمہیں چاہیے تو اپنی جوانی اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی عبادت میں گزارو. تیسرا شخص، تھرڈ کیٹیگری، چیک کیجئے گا کہ کہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد سے نکل مسجد میں لگا رہے، نکلے مسجد سے پھر اسے مسجد کی یاد آئے کہ پھر کب جاؤں گا اللہ کے گھر میں. مگر بتائیے آج کیا حال ہے؟ آج تو جمعے کے دن مسجد جاتے ہیں، بس باقی اگلے جمعے جائیں گے، پورے ہفتے مسجد سے تعلق. اب بتاؤ نا، ایسا ہوتا ہے مسلمان. مومن کی مثال پتہ ہے کیا دی گئی روایتوں میں؟ مومن مچھلی پانی کے، اور منافق ایسا ہے مچھلی پانی کے باہر بے چین بے قل. اب اکثریت نماز ہوگی کب ختم ہوگی، کب جلدی نکلوں گا. جمعے میں جائیں گے اور اس میں بھی سب سے آخر میں. اچھے لوگوں کو روایتوں میں کہا گیا اچھا مسلمان وہ ہے جو مسجد میں سب سے پہلے جائے، سب سے آخر میں نکلے. کیا کرتے ہیں؟ سب سے آخر میں جاتے ہیں. ابھی امام صاحب نے سلام، سب سے اتنی جلدی ہے تمہیں اللہ کے گھر سے نکلنے کی. سوچئے نا، آج اگر کوئی بڑا سیٹ صاحب، بڑا افسر، وزیر اعظم آپ 5 منٹ باہر نکل کے کہتے ہیں یار صاحب نے بڑا ٹائم دیا مجھے، 5 منٹ کے لیے تھا 1 گھنٹہ بٹھایا. تمہیں دنیا والا کوئی زیادہ ٹائم دے تمہیں خوشی ہے، اللہ کے گھر میں 5 منٹ زیادہ گزر جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. امام صاحب کو پکڑ لیتے ہیں، حضرت آج 2 منٹ آپ لیٹ ہو گئے، جماعت آپ نے 3 منٹ لیٹ کرائی. یہ 3 منٹ میں تمہیں پرابلم ہو گئی، اللہ کے گھر میں اور 3 منٹ بیٹھنے کا مل گیا تھا.
یہی 3 منٹ پر اعتراض کرنے والا باہر پان کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا، فیس بک پر 2 گھنٹے گزار لے گا، مسجد میں 5 منٹ زیادہ نہیں گزرنے چاہیے۔ علاج کراؤ اپنے دل کا۔ مسجد میں بے قراری ہے نا، بے چینی ہے۔ مسجد گھر کس کا ہے ذرا بتائیے گا؟ اللہ کا گھر ہے نا۔ آپ کے گھر پہ کوئی بغیر اجازت آ سکتا؟ جب آپ کی اور میرے گھر کوئی نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر کیسے جائے گا؟ وہی جاتا ہے جسے رب بلا۔ جو نہیں جاتا وہ توبہ کرے اللہ سے، اللہ مجھے بھی مہمان بنا، مجھے بھی روز اپنے گھر بلا، اور جاؤ تو بیٹھا وقت گزارو۔ جب ہم ان کے لوگ، ہم مہمان ہیں، یہ میزبان ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ارے جب رب کے مہمان بنو گے تو اللہ تمہیں بھی خوش کر کے لوٹائے گا۔ ضرور بنے مہمان۔ زیادہ جو جس کا دل مسجد میں لگا، ہم میں سے کوئی دعوت میں جائے، یہاں بھی جو آئے ہوں گے ہیں کپڑے دیکھے ہوں گے آپ نے، اچھی بات ہے، میلاد میں آئیں، شادی میں جائیں، صفائی خوشبو لگائیں، بال ٹھیک ہے جناب، بڑی اچھی بات ہے۔ مسجد میں جانے کی کوئی تیاری نہیں، اللہ کے گھر میں جانا ہے، کوئی بال نہیں چیک کرنے، کوئی لباس چیک نہیں کرنا، کوئی منہ چیک نہیں کرنا، جیسا منہ اٹھایا ویسا مسجد میں۔ بعض اوقات برابر میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، بندے کی کپڑوں سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، پسینے کی بو سے، ارے تھوڑا ادھر آج بھی لگا لیتے، تھوڑا منہ آج بھی دھو لیتے۔ کونین کے مالک، جس خالق و مالک ہے، اس کے دربار میں با نصیب، بے ادب، بد نصیب۔ ادب کرو اللہ کے گھر کا، جتنا ادب۔ نمبر 4 میرے آقا فرماتے وہ 2 شخص جو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جائیں، آپس میں کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ انہیں بھی مثال دیتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ اتنی بڑی تعداد میں کلفٹن میں اسلامی بھائی جمع ہوئے۔ کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی کاروباری میٹنگ نہیں ہے ہماری، مجھے نہ ہیں، یہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے آئے نا۔ یہ وہ اجتماعات ہیں، یہ وہ محافل ہیں، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں جائیں، ادھر کوئی اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 5 میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو خلوت میں، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرے۔ یہاں تو چلے، ابھی بھی مجھ سے پہلے ماشاءاللہ نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، دعا ہوگی، کبھی نہ کبھی اجتماع میں آنسو بہ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر کبھی ایسا ہوا کہ میں ہوں اور میرا رب ہو، میں جانوں میرا رب جانے، اکیلے بیٹھے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کی یاد آئے اور آنکھوں سے مشورہ دوں گا آپ کو، تہجد پڑھیں اکیلے میں، گھر میں بھی کسی کو نہ بتائیں، آپ جانیں، آپ کا رب جانے، 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں تہجد، اور ہاتھ اٹھائیں، بیمار ہیں، whatever problem you کے پاس سب سے بڑا مشکل حل کرنے والا تو مالک ہی ہے نا۔ ہمارا یہ بھی تو مسئلہ ہے، ہم اپنے پرابلم سب کو، رب کو نہیں بتاتے، کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس۔ آپ تہجد میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے عرض کریں، باتیں کریں اللہ سے۔ آج وزیر اب مل بھی گیا ہوگا، کہے گا جناب 15 دن بعد فلاں دن اتنے بجے 3 منٹ کی، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی ملاقات ہے، بس ایسا ہی ہے آج دنیا۔ اور احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے، نو سیکریٹری بٹوین یو اینڈ یور اللہ سبحانہ و تعالی، آپ کی اور اللہ کے درمیان پری اپوائنٹ، جب تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ بندہ ہے جو رب کی بارگاہ میں نہیں جاتا۔ امام مولا علی سے پوچھو دعا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اللہ بات کرتا ہے قرآن کے ذریعے، آپ بات، مگر ہم دعا نہیں، اکیلے میں اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں پر معافی
بہائے آنسو. میں آپ سے پوچھتا ہوں رات کو کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ تکلیف میں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں؟ جب ہم چھوٹے تھے ہم روتے تھے، ہماری ماں کیا کرتی تھی؟ ماں بھی روتی تھی. بچہ روئے نا ماں بھی پریشان. آپ آج بھی جس کی ماں ہو رات کو کبھی رو اٹھ کر نیند سے اٹھ کر ماں سے کہو ماں میں بے روزگار ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. آپ رونا شروع کرے گی، آپ کی مشکل. ارے جب ماں مجھے روتا نہیں دیکھ سکتی تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میں اس مالک کا قرضدار ہوں. اے اللہ اس مصیبت پہ پھنس گیا، بلکہ سب سے بڑی مصیبت گناہوں میں ہوں، نمازوں میں پابندی نہیں مل رہی. آپ رو کر تو دیکھو اللہ کے آگے، پکار کر تو دیکھو اپنے مالک کو. تم ہو اور تمہارا اور اللہ اکیلے میں اپنی یاد میں رونے والے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے. اللہ یہ خلوتیں، اللہ یہ محفلیں مجھے کو نصیب. آقا فرماتے ہیں وہ شخص جس کو کوئی حسن و جمال والی مال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ بندہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دے، موقع ہو مگر گناہ چھوڑ دے. آج کیا حال ہے؟ آج موقع ڈھونڈے جاتے، موقع تلاش نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر گناہ کرتے وقت یہ خیال رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. اے کاش اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے. اور اب آخری بات جو کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے حبیب فرماتے وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ. ابھی وہی بات کہ میں جانوں میرا رب جانے. صدقہ ضرور کریں، نیک اعمال ضرور کریں، مگر اللہ کے لیے کریں، دکھانے کے لیے نہ کریں. جب تک اعلان نہیں ہوتا چندہ نہیں دے. مسجد میں خاص اعلان ہوتا ہے، آ جاتا ہے فلاں حاجی صاحب کے لیے اعلان کرنا، پنکھے لگا کر دیے، کولر لگا کر دیے. اپنے دل سے پوچھو میں کیوں چاہتا ہوں میرے نام کا اعلان ہو. اچھا پہلے تو بڑے لوگوں کی اخبار میں تصویر آتی تھی سلائی مشین دیتے ہوئے، چیک دیتے، اب تو ہر آدمی کا اپنا اخبار ہے، جو کرنا ہے سب کے پیج بنے ہوئے ہیں، سب کے پاس اکاؤنٹ ہے. پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، جو کیا ڈال دو سوشل میڈیا پر. اللہ اپنے دل سے پوچھئے میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کی. اب سے پوچھے تو یہ روز لوگوں سے اب میں 15 منٹ 10 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے نا، ودن 10 منٹس وہ بندہ اپنی ساری نیکیاں گنوانا شروع کرتا ہے. بس اللہ نے بڑا کرم کیا، 2005 میں حج کیا تھا، 2010 سے لے کر ہر سال مدینے جاتا ہوں، بغداد شریف بھی جاتا ہوں، رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں. اللہ نے بڑا کرم کیا، علاقے میں مسجد بھی ہم نے بنائی ہے، اتنی بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں. میں اب پوچھوں آپ سے کہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ساری نیکیاں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں. آپ سے کسی نے پوچھا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کیوں کیا کیا نیکیاں کی ہیں؟ آپ کو 10-15 سال پرانی نیکی یاد ہے. صبح جھوٹ گھر سے نکلے تھے اور آنکھوں اس کی 15 سال پرانی نیکیاں سب کو گنوا رہے ہیں. اتنا برا حال ہے. چاہتا کیا ہے کہ ہم نیکی نہ کر سکیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، صدقہ نہ دیں. پہلے صدقے بھی دے رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اب کیا دوسرا وار کرتا ہے؟ اب اس کی اعمال برباد کرو. کیسے برباد کرو؟ اس کو دکھلاوے کے مرض میں دو. یہ سب کو میرے آقا فرماتے قیامت کے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو لوگ ریاکاری کرنے والے ہوں گے، دکھاوا کرنے والے ہوں گے، جاؤ ان سے اگر اس دن نمازیں منہ پہ مار دی گئیں، اس دن حج عمرے منہ پہ
شیطان اتنا مردود. اب ایسی عادت ڈال دی, مثال کے طور پہ ابھی میں تہجد پڑھیں, ہو سکتا ہے کسی نے بیان کے بعد تہجد شروع کر دے. اب پرابلم یہ, جس دن تہجد پڑھی اس دن پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. یار اب سامنے والے کو یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. اچھا جناب خیریت, کیوں تھکے ہوئے ہیں؟ بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس ڈیلیورڈ, تہجد ڈیلیورڈ, پہنچ گئی, اس سکون ہو گیا. ڈیلیورڈ واقعی ہو گئی, مگر آپ کے ادھر سے ڈیلیٹ بھی ہو گئی. سوچئے ہاں, جن کو اپنی نیکیاں اصغر کہا گیا, ریاکاری کی چال سے بھی زیادہ, اس کی جو چال ہے نا باریک ہے, یہ دل میں گھس جاتی ہے. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے لیے عبادت کیجئے. آخری بات, اخلاص کیا ہے سنو. علماء کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے, اس طرح اپنی نیکیوں سے کوئی بھی نہیں چاہے کیا غلطیاں کی ہیں, مگر نیکیاں سب کو بتاتے ہیں. نیکیاں بھی چھپائے, میں جانوں میرا رب. ایک سوال کروں آپ سے, کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس ایسی پوری زندگی میں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. غور کرو, کوشچن کرو اپنے آپ سے, صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. میلاد کا اجتماع ضرور کرنا چاہیے, مگر اس میں بھی اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے, میلاد کے اجتماع کا ثواب نہیں ملنا. ہاں اس لیے رحمت عمل کر رہے ہیں پھر ثواب ہی ثواب ہے. انما الاعمال بالنیات. اچھا شیطان اتنا مردود ہے, میں کہتا ہوں نا بڑا خطرناک دشمن ہے. قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب میں جب بیان کر رہا ہوں تو ہمیں کوئی اور بندہ یاد آ رہا ہوگا. ہاں یہ مولانا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بندہ ہے نا وہ جب بھی چندہ دیتا ہے اعلان کرواتا ہے. ہاں وہ اپنی نمازیں گنواتا ہے. میں ابھی مل کے آیا ایک سیٹ صاحب سے, وہ اپنے حج گنوا رہا تھا. استغفر اللہ, یعنی اس بیان میں کوئی اور یاد آ رہا ہے. ہمارے پاس دیتا ہوں اعلان کر دے کہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دوں گا مسجد کے لیے, ہم میں سے کس ہم کسی پر فتویٰ نہ لگائیں. میں اور آپ اپنے دل کے اندر کہ مجھے کیوں جی چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو, میری عبادت لوگوں کو پتہ چلے, کیوں کہ اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. تو بیان فرمایا کہ ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر ان 7 قسم کے شروع ہو جائیں, نماز گناہوں سے بچنا شروع کر دیں, صدقہ و خیرات ضرور کریں مگر اللہ کے لیے کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. میں اپنے بیان کو اختتام کرنے سے پہلے آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا, آج ایک مسلمان ماں باپ ان کو زندگی میں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے, بچپن میں پہلا تحفہ جو وہ بائبل, مگر آج یہ الحمدللہ مدنی چینل پر لائیو بیان کے لاکھوں. میری مراد ہے محمد عبداللہ اتاری, he is from South Africa. Please brother come forward and share some of your experience about your work of Dawat Islami in South Africa, and we need you that you explain about your history, that how you going on in South Africa. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Respected ulama ikram, especially our Honorable Haji Abdul Habib Sahib, respected elders, beloved youth, allow me to greet you all with the universal greeting of Islam, and that is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, as I mentioned before, that I prepared a small speech that I had a plan to deliver today. But I decided to speak from my heart. میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آج ایک اسپیچ ایک بیان تیار کر کے کروں، مگر آج میں آپ سے اپنے دل سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. Alhamdulillah, I was raised by a Christian family. In fact, up to till today, my mother is a Christian pastor. میں ایک کرسچن گھرانے میں پیدا ہوا اور آج بھی میری والدہ کرسچن کی، جس کو آپ نن کہیں یا پادری کہیں، میری والدہ آج بھی وہ ہے. And I remember when I was age 7, the first gift that my father gifted me as a gift was a small Bible. 8 سال کی عمر میں میں نے اپنے والد سے جو سب سے پہلا تحفہ حاصل کیا تھا وہ ایک بائبل کتاب تھی. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala guided me to the deen of Islam. ساؤتھ افریقہ یہ ہے کہ روزہ After accepting Islam, مگر بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ اسلام تو قبول کر لیتے تھے، مگر اسلام قبول کرنے کی بیسک تعلیمات ہیں وہ ہمیں سکھانے والا وہاں کوئی نہیں تھا. and Alhamdulillah, accept the message of Islam. ختم ہوئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دین سیکھنے جائیں تو شروع کیا ہوا ہے کہ 92 ڈیز کے لیے نئے مسلمان ہونے والے اس میں آتے ہیں، ہمیں اس میں کھلایا پلایا بھی جاتا ہے. And Alhamdulillah, this Sunday in South Africa, Dawat Islam is Jamiatul Madina is hosting its graduation. And Alhamdulillah, among the students that are graduating this year, among them is a student who was also part of اس کے بعد حفظ قرآن شروع کیا. آنے والی اتوار 2 دسمبر کو ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ دستار فضیلت ہو رہی ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ 2 سال پہلے ایک بندہ غیر مسلم اور اس اللہ یا ماشاءاللہ جی زندہ نور کی برسات نور. کیری آن برادر, کیری آن. And Alhamdulillah, in South Africa, famous location that is called
تھوڑا سا ڈینجرس ایریا بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں لیاری ہے، وہ ان حضرت بلال بھی افریقہ سے تھے، حبشی تھے، تو جہاں یہ افریقن رہتے ہیں، سویٹو وہ جگہ ہے جہاں سے نیلسن مینڈیلا نے گرو کیا تھا. اب بتا رہے ہیں کہ اس ایریا میں دعوت اسلامی نے اپنا مرکز بنا دیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد اسلامی بھائی جو پہلے غیر And alhamdulillah, in Soweto, the elderly people, at times you'll find that the parents are not Muslims, but the small child is a Muslim. And the parents, if a child doesn't attend madrasa, a non-Muslim parent tells a child that you have to go to madrasa. Why? Because they are impressed with Dawat Islam. سویٹو کے اندر بھی مدرسہ موجود ہے، سینکڑوں بچے جو ہیں وہ آ کر مدرسہ پڑھ رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ابھی ماں باپ نے اسلام قبول نہیں کیا مگر اپنے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھنے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اخلاق کتنا اچھا ہے. And alhamdulillah, the name of the markaz in Soweto. سویٹو کے مرکز Alhamdulillah, there are so many incidents that I can stand up. کہتے ہیں باتیں تو میں کرتا رہوں اور ساری رات گزر جائے گی، مگر میں ایک افریقن ہونے کی حیثیت سے اپنی دل کی گہرائیوں سے کہ دعوت اسلامی ہم افریقہ والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. Alhamdulillah, we make dua that may Dawat Islami grow from strength to strength. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. And alhamdulillah, for all these works to continue in South Africa, in Kenya, many African places. Alhamdulillah, Dawat Islami has established Jamiatul Madinas. And remember that a Jamiatul Madina in a place like South Africa, you'll find that many times students that qualify are students that have backgrounds whereby their parents at times are still not yet even Muslims. But subhanallah, through this Jamiatul Madina, these children accept Islam, and after accepting, they graduate as ulamas of the So inshallah, it is a humble appeal. Why and why? ایک مدرسہ مدرسے ہیں، دارالعلوم ہے، اس میں کینیا میں سوائلی زبان الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے. بڑا نیٹ ورک چلانے کے لیے صرف دعوت اسلامی کو یہ ایک یونٹ ہے. اسلامی بہنیں
زکات بھی اس میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کا دیا ہوا صدقہ اگر کسی کو مسلمان بنا دے، کسی کو جائے، اپنے ساتھ دیجئے، باہر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہوں گے، جاتے جاتے اپنی نیتیں لکھوا دیجئے، کیا معلوم یہ صدقہ دینا، آج ہی اپنے صدقے کی فضیلت سنی ہے، اللہ کے لیے صدقہ دیجئے اور اس ٹیلیتھون میں اپنا حصہ ملائیے، اور اس بھائی کو یقین دلا دیجئے کہ انشاءاللہ آپ سب مدد کریں گے انشاءاللہ ڈونیٹ انشاءاللہ فار دعوت اسلامی۔ بس ختم کرتے ہیں بات کو، آپ نے ان کی انگریزی سن لی ہے، مگر دعوت اسلامی کا ایک اور فیضان دکھانا چاہوں گا، یہ اردو میں نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے اردو بھائیوں سے اردو نعت سنی ہوگی، ایک بلالی بھائی سے آؤ اپنے آقا کی نعت اردو میں سنتے ہیں۔ اس بدر کے ویسائی کی کپلیٹ آف اردو نعت انشاءاللہ۔ I will recite a night that is composed by Sayyidi wa Murshidi, His Eminence Amir Ahl Sunnah, inshallah. Join me together, inshallah. Sallallahu alayhi ya Rasulallah wa sallam alayka ya Amen.